الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام لوگ میرے ساتھ مل کے حضور کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد ہم کو سلام کے خالق کائنات کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر اس عرس مبارک کی بابرکت میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں شرکت قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہاں سے مالا مال ہو کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. موقع کی مناسبت سے میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت عمار حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن عمار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فطره فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ان من البیان سحرا. حضرت عمار حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. بھئی حضرت عمار کیا حضور فرما رہے تھے، حضور نے کیا فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان طول صلاۃ الرجل، بے شک مرد کا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا، وقصر خطبتہ اور اپنے خطبے کو اپنی تقریر کو چھوٹا کرنا، مئنۃ من فطرہ اس کے سمجھدار اور عقل مند ہونے کی نشانی. اور آگے ارشاد فرمایا فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، بس تم لوگ بھی اپنی نمازوں کو لمبا کرو اور تقریروں کو چھوٹا کرو، خطبوں کو چھوٹا کرو. اور آخر میں ارشاد فرمایا ان من البیان سحرا، کہ بے شک کچھ بیانات بہت پر اثر ہوا کرتے ہیں، کچھ بیانات بہت پر اثر ہوتے ہیں. یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی. اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازیں لمبی کرو، عبادات پر زیادہ زور دو، لمبے چوڑی تقریروں سے بچو. آج ہمارا الٹا ہی چکر ہے، ہم لوگ بالکل اس کے خلاف نہیں. نمازیں تو 2-4 منٹ میں ہو جاتی، تقریریں 2-4 گھنٹے کی ہو گئی ہیں، تقریریں زیادہ ہی طویل ہو گئی ہیں. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا مارکیٹ میں کہ جب تک کہ اپنی خطاب اور اپنی تقریر کے اندر کسی ایک آیت کو مشرکوں، گمراہوں یا کافروں کے ساتھ تشبیہ نہ دے دی جائے، اس وقت تک تقریر میں صحیح مزہ اور فن اور جنون آتا ہی نہیں ہے. جبکہ میرے حبیب کا فرمان تو یہ ہے کہ اعتراضات کم، باتیں کم، اللہ کو منانے پر زور دو، عبادات پر زور دو. اللہ ان عبادات کی برکتوں کے صدقے تمہارے مختصر کلام کے اندر ایسا اثر پیدا کرے گا کہ جو 2 گھنٹوں میں دل میں اثر پیدا نہ ہو، وہ چند لمحوں کی گفتگو میں دل میں اثر پیدا ہوتا چلا جائے. تقریروں کو مختصر کرو، اعتراضات سے بچو، فتوے لگانے سے بچو. یہ بات ہمیں پتہ چلا. دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخر میں ان من البیان سحرا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چند بیانات بہت پر اثر ہوا، چند بیانات بہت پر اثر ہوتے کہ بس کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کانوں سے ٹکرانے کی دیر ہوتی ہے، خود بخود دل میں اترتے چلے جاتے ہیں. یہ بات جس نے مجھے اور تمہیں بتائی وہ حبیب مصطفیٰ کی ذات ہے. اور یہ وہی حبیب ہے کہ جس کو خالق کائنات نے یہ کمال بطور معجزہ عطا کیا کہ حبیب کے کلام کا کمال یہ مختصر بھی ہوا کرتا تھا اور جامع بھی ہوا کرتا تھا. اور اتنا جامع ہوا کرتا تھا کہ حضور کے
دو کلمے تھے صرف، اور دو کلموں پہ علماء نے کئی کتابیں کئی جیسے انما الاعمال بالنیات، اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی صرف اس تین لفظوں کا. اور حضور علیہ السلام کا بڑی مشہور حدیث ہے اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ. دو لفظ میں پوری حیات کا ساز و سامان بتا کے چلے گئے. لیکن میں اس سے آگے عرض کروں کہ میرے حبیب کو تو خالق کائنات نے یہ معجزہ عطا کیا نا. حبیب کا معجزہ تھا کہ حبیب کو خالق کائنات نے جامع کلام کرنے والا بنا کے بھیجا، اور حبیب کے کلام میں تو اثر تھا ہی. لیکن میں اس سے آگے عرض کروں کہ میرے حبیب کی نگاہ کرم کے صدقے خالق کائنات نے یہ کمال میرے حبیب کی امت کی اولیاء کو عطا کیا. ہمارے دادا مرشد شاہ رکن الدین البری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب الصلاۃ اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جو مسائل اور جو فتوے اور جو باتیں ہم بڑی کتابوں میں بڑی ابحاث کے ساتھ بحث و مباحثے کے ساتھ سمجھتے ہیں، وہ آپ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں سوال جواب کی شکل میں مجھ تک تم تک پہنچا بھی دی، سمجھا دیا. ہمارے دادا مولانا شاہ مفتی محمد احمد البری رحمۃ اللہ تعالی صاحب عرس، آپ کا تو کمال یہ تھا، آپ کے تو کلام میں اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کی، آپ کو تو اللہ نے ایسے کلام ایسی تاثیر عطا فرمائی آپ کے کلام میں کہ اپنے بیگانے اور دوسرے مسلک کے لوگ آپ کے پاس آ کے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، فیض حاصل کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھ دیا بھائی تم تو دوسرے مسلک کے، تمہارا یہاں کیا تھا؟ تو ان کا جواب سننے والا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی جو باتیں ہمیں ہمارے مسلک کے لوگ نہیں بتا پاتے وہ حضرت کے آستانے پر آ کر بڑے پیارے انداز میں بتائی بھی جاتی ہے، سمجھائی بھی جاتی ہے. تو دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آستانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.